لب لب تک گئے ہیں، کتے کتے کو لبدا جا کے. پھر حضرت یہ میرے حضرت صاحب کا اپنا شعر، پھر میں اپنے حضرت صاحب یاد آتے ہیں. اس دور میں حضرت صاحب نے کہا تھا صاحب سب کا ایک ہے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے. وہ تو کوئی ہی نہ جڑا صحابہ نبی. اللہ حضرت یہ نہیں کہ آپ ایسے مانگ نہیں سکتے. آیت ہے وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ کو منع نہیں ہے کہ آپ مکان کی نیت سے اس کا ذکر کریں، لیکن میں کہتا ہوں کبھی مکان تو بغیر بھی کیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کر نہیں سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کچھ بھی نہ ہوئے صرف اس لیے کیوں میرا. تو حضرت پھر فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے. وہ تو کوئی ہے نا حضرت جڑا صحابہ دا. اس لیے پتر جس دل کتھے اتھوں بھی گیا اتھوں بھی نہیں حضرت، ایتھے بھی ایتھے بھی اور پھر لوں لوں بچ بھی. تو یہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم ہیں، ان کا نام تھا زید. فرماتے میں نے 20 سال حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت کی. حضرت کہتے جس دن میں پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے نا میرا نام پوچھا، بیٹے تیرا نام کی ہے، اگر تجھے کبھی کسی خدمت کے لیے بلانا ہو تو پتہ تو ہوگا. کہتے میں نے اس کی حضور میرا نام زید ہے. اور کہتے خواہش ہی رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں گے، کبھی نہیں بلایا. ہر ویلے عہدے والی تیان ہر ویلے. ہاں ایسے ہی لوگ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھا ہے کہ جب وقت وصال آیا تو لوگ پاس جمع تھے، حاضر تھے. حضرت نے آنکھیں بند فرما لی تو وہ کسی پاس کھڑے شخص نے نا کلمہ تلقین کر دیا حضرت جنید پاک. عرض کرتا ہے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ. آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمایا او بیلیا، یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے. کیا لوگ تھے یار، کیا لوگ تھے. فرمایا جڑا کدی بھولے ہی نہیں انہوں یاد کرا چھوڑا. کی تک نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے. اور کام ہی سن لو تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. کام ہی سن لو نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. اس لیے در جی جتنے میرے بچے پائیے کھا کے بیٹھے پتر شروع کرو ایتھے تے لے آؤ نا پہلے، پھر انشاءاللہ میرے مالک نے دو چاہیا پھر ایتھے بھی آئے گا. لیکن شروع تے کرو نا، ایتھے بھی لے آؤ. ایتھے بھی وہ کہتے ہیں میری خواہش رہی کہ حضرت کبھی مجھے بلائیں. رات پہندی تو نفل، دن چڑھتا تو قرآن. اللہ کی مخلوق کی خیر خائی، نبی پاک علیہ السلام کی امت کی خیر خائی. میں تو کچھ بھی نہیں کیا، نہ میرا علم کسی کے کام آیا، نہ میری طاقت کسی کے کام آئی، نہ میرے سورس کسی کے کام آئے. اب اپنے کام کڈے نہیں سی، نہ میرا مال کسی کے کام. یہ دیکھیں نا جن کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر حاضر خدمت تھے اس وقت. آپ نے اشارہ کر کے توجہ دلوائی سب کی حضرت ابو بکر کی. فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے امت یاد رکھنا بھول نہ جانا، امت یاد رکھنا بھول نہ جانا، ابو بکر وہ ہے جن کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی حضرت بلال ہے. جس کی ایک نیکی صرف حضرت بلال ہو ان کی باقی نیکیوں کا کیا کہنا ہے.
اور لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ سے خریدنے کے لیے گئے، میں مختصر کروں گا کیونکہ ضرور بھی پڑھنی ہے۔ جب سودا ہوا تو لکھا اس نے 5 اوقیہ سونا مانگا ہے، اور یہ اسپیشل نوجوانوں کے لیے، اگر 5 اوقیہ سونے کو ہمارے پیمانے پہ کنورٹ کیا جائے جو ہمارے تول چل رہے ہیں، رتی، ماشا، تولا، تو کتابوں میں لکھا ہے جی 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے۔ 5 اوقیہ سونا 32 تولے سونا بنتا ہے، کمی پیشی کی اللہ معافی دے، اس سے آگے پیچھے نہیں جائے گا، 33 34 35 ادھر ہی رہے گا۔ آپ نے دے کے خریدا، لکھا جب آپ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے نا تو پیچھے سے امیہ بولا، اس نے کہا ابو بکر بڑا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے، میں نے 5 اوقیہ مانگے تو نے نکال کے دے دیے، میں نے تو 5 اس لیے مانگے تھے کہ ابو بکر تو بحث کرے گا، چلو 3 پہ 2 پہ سودا طے ہوگا۔ میرے نزدیک بلال یہ ہے کہ اگر تو کہتا نا کہ میں نے 1 دینا ہے، 2 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، ابو بکر تو صرف کہتا نا کہ میں نے اس کا صرف 1 اوقیہ دینا ہے، تو میرے نزدیک بلال کی حیثیت یہ ہے کہ میں نے ہنس کے دے دینا تھا، میرے لیے بڑا نفع کا سودا تھا، اور تو 5 اوقیہ پہ لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا امیہ سودا ابو بکر نے نہ کبھی گھاٹے کا کیا ہے نہ کرے گا، گھاٹے کا تو کر گیا ہے، اور تو نے 5 مانگے، تو 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دینے تھے۔ تجھے کیا پتا ابو بکر کیا ہے، تجھے کیا پتا بلال کیا ہے، تو مجھے کہتا گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہو، اور گھاٹے کا تو کر گیا، تو نے 5 مانگ لیے۔ اگر تو کہتا کہ ابو بکر میں نے 100 کیا پہ بلال بیچنا ہے، ابو بکر نے ہاتھ کے تجھے 100 دے دینا تھا، تجھے کیا پتا بلال کیا ہے۔ یہ ہے حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی نیکیوں میں سے ایک نیکی مسجد نبوی شریف بھی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی قیمت آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی تھی، ابو بکر کو باتیں کرتے ہوتے تنین کی کیسے ہمت پڑ جاتی ہے۔ اللہ کوئی پلوان خان بھی ہو نا تو کہے جی میں بڑا ہٹا کٹا ہوں، 2 سال نوں لینے ہی پینے، 2 سال نوں لینے ہی، ہو سکتا ہے 3 تو 4 بھی ہو جائیں، لیکن جو بڑا پلوان ہے 2 تو وہ بھی لے گا۔ پھر وہاں حضرت ابو بکر یاد آتے ہیں، او مولوی سلیمان تیرے کو کلیاں نہیں چڑھی جان ڈی، حضرت ابو بکر نے کندھوں پہ محبوب کو سوار کر کے طے کر لیا۔ اور پتہ نہیں ان کا کیسے حوصلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے، ان کا کیسے ان کا حوصلہ پڑ جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ بولنے کو۔ لیکن اللہ کا شکر ہے حضرت جی، ابو بکر وہ ہیں کہ جیسے کوئی چاند پہ تھوکے نا تو اس کا تھوکنا اس کے منہ پہ ہی آئے گا واپس، اگر کو ابو بکر پہ بھونکا وہ خود پہ ہی بھونکا، جو حضرت ابو بکر پہ بھونکا اس نے بھونک کے بتایا کہ میرا لہو چنگا نہیں ہے، چنگا لہو کبھی حضرت ابو بکر پہ نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع، اس لیے تو دیکھو نا اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کو رکھا کتنی سونی جگہ ہوا ہے، اتنی وہ سونی جگہ ہے۔ میں کہتا ہوں 100 کروڑ بھی کتے ہوں نا، 100 کروڑ، اللہ نہ کرے اس طرح کے کبھی حالات، میں کہتا ہوں 100 کروڑ کتے ساؤنڈ سسٹم بہت بڑا لگوا لیں اور اس پہ کٹھے ہو کے بھی بھونکیں تو زیادہ سے زیادہ ان کی آواز وہ سامنے تک جائے گی، لیکن حضرت ابو بکر اس سونی جگہ ہے، وہاں ایسا کچھ نہیں جائے گا جہاں جب بھی جائے گا درود ہی جائے گا۔ اتنی سونی جگہ ہے وہ جگہ، اتنی سونی جگہ ہے کہ بڑا کوئی ہائی فائی ساؤنڈ سسٹم بھی آ جائے گا اور اس کو لگا لیا جائے اور کتے کٹھے ہو کے ابو بکر پہ بھونکیں تو ان کا بھونکنا ان پہ آئے گا۔ ابو بکر اتنی سونی جگہ ہے، وہاں صرف ایک آواز جا سکتی ہے اور وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لیکن حضرت دور دیکھو کیسا ہے، کیسی کیسی بھانت کی بولیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ نویں جم پہ آ گئے، کہتا ہے حضرت ابو بکر کو حضور کی بات ہی سمجھ نہیں آئی ہے،
کوئی چلیا کیا دروازہ کھولنے لگا؟ کیا تو امت پہ فتنے کا دروازہ کھولنے لگا ہے؟ اب تیرا یہ کلپ ان کے جو چل رہے ہیں چینل ان پہ لگے گا اور لکھا جائے گا مفتی اہل سنت. اس کا اہل سنت سے کیا تعلق؟ کس نے کہا یہ اہل سنت ہے؟ یہ تیرا کلپ اب ان کے پیجوں پہ لگے گا اور لکھا جائے گا دیکھو اہل سنت کا مفتی کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کو رسول پاک کی بات سمجھ نہیں آئی. اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر ابو ہریرہ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر معاذ بن جبل کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے پھر عبداللہ ابن مسعود کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ابو بکر نہیں سمجھ سکے تو پھر عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کیا حیثیت ہے؟ تو دروازہ کون سا کھول بیٹھے ہو؟ آج بھی باز آ جا، مڑ جا، توبہ کر لے اس سے جو تو نے بولا ہے. اور یاد رکھنا میرے بچوں، حضور نبی علیہ السلام کی بات نہ سمجھنا. کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے جناب ابو بکر کو وہ مقام عطا کر رکھا تھا. حضور اگر کوئی بات اشارتاً ارشاد فرماتے ابو بکر تو اس کو بھی سمجھ لیا کرتے. اگر اللہ کے رسول اشارتاً کوئی بات ارشاد فرماتے وہ ابو بکر تو اس کو بھی سمجھ لیتے تھے. حضور کھڑے ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ نے کسی کو اختیار دیا، چاہے تو ہمیشہ کی زندگی اختیار کر لے، چاہے ہمارے پاس آ جائے. منونی عبارت نہیں، بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں. حضرت حضور ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اس نے اللہ کی رفاقت اختیار کی، اس نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا. صدیق اکبر رو پڑے. صحابہ نے عرض کی ابو بکر حضور کسی کی بات سنا رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا حضور کسی کی نہیں، حضور اپنی بات کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اشارے میں کوئی بات بتائیں، اے ابو بکر وہ بھی سمجھ لے. اور تو کیا سبق پڑھا رہا ہے امت کو نیا کہ ابو بکر حضور کی بات نہیں سمجھ سکے؟ اور تیری مت ماری گئی. کیا یہ ایرانی ڈالروں نے تیرا یہ حال کر دیا؟ خدا کے اور میں کہہ رہا ہوں حضرت جو چلے گئے، حضرت صاحب آپ بزرگ بیٹھے ہیں، جو چلے گئے چنگے سے چلے گئے، کم از کم ان کے کانوں نے یہ حضرت جو چلے گئے چنگے سے چلے گئے. میں اللہ کی قسم ہے اس دن کہہ رہا تھا چنگا آیا. موت مانگ نہیں سکتے، چنگی بات نہیں، پسند نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو. اور وہ چنگے تھے جو چلے گئے جنہوں نے کم از کم یہ نہیں سنا کہ ابو بکر حضور کی بات نہیں سمجھ سکے. وہ چنگے تھے چلے گئے. بابا جی آپ کی بڑی کمی ہے ہمیں، جب آپ یاد آتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے ادھر کہ آج ساڈا بابا ویل چیئر والا ہوندا شاید رانگی کو جوڑ ہوں گے. میں صحیح کہتا ہوں ادھر، یہ میں آپ کو دل کی بات کہہ رہا ہوں. قبلہ مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی میں بڑے یاد آتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں چنگے کم از کم انہوں نے حضرت ابو بکر حضور کی بات سمجھ سکے. غلطی لگ گئی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب سمجھ آتا ہے حضرت کی. اس لیے پتر بڑا دھیان رکھیے، بڑا دھیان رکھیے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا سب کا حق ادا کیا ہے، ابو بکر کا حق میرا اللہ ادا کرے گا. کیسا دور ہے، کیا کیا سننے کو مل رہا ہے. چل پتہ ہے کچھ ہیں جن کا کام ہی ہو تو نے کیا کر دیا. تو اہل سنت بھی لکھوائے اور تو یہ بھی کہے حضرت ابو بکر کوئی نہیں بات سمجھے ہیں جی. جو سفر میں ساتھ، جو خضر میں ساتھ، جو غار میں ساتھ، جو قرآن میں ساتھ، جو مزار میں بھی ساتھ ہیں. اور پتر یاد رکھنا، یہ میرے جتنے بچے بیٹھے ہو یاد رکھنا ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے. اللہ نے محبوب لی ماٹھی شاید پسند نہیں سی نہ کرنی ہے. ابو بکر اللہ کا انتخاب ہے، عمر اللہ کا انتخاب ہے، عثمان غنی اللہ کا انتخاب ہے، میرے مولا مشکل کشا اللہ کا انتخاب ہے. وہ کسی نے مجھے بڑا سونا شعر تھا، میں وہ سن رہا تھا تو مجھے لوگوں کا معیار تو تم دیکھ رہے ہو، لوگوں کا معیار تو تم اللہ کا معیار نہیں دیکھ رہے. کیا محبوب سونا یار بھی سونے ہوئے.
محبوب سونا چاروں یار بھی یہ پتر ہمیشہ یہ تو ابو بکر ہے نا لکھا جب ماں عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو خط لکھتی تھی تو پتہ اس خط کے اینڈ پہ کیا لکھتی تھی؟ آپ لکھا کرتی تھی اللہ کے رسول کے اللہ کے محبوب کی محبوبہ عائشہ بنت ابی بکر. بڑا پتر دھیان کریے بڑا دھیان. وہ ابو بکر ہیں حضور کے یار ہیں. میں کہا کرتا ہوں تو جتنا بھونکے گا اپنی آگ میں اضافہ کرے گا. ابو بکر غار چوی نال ابو بکر مزار چوی نال ابو بکر قرآن چوی نال. کیا سونا نا ساتھ دیکھو جی کتنا سونا ساتھ ہے. ثانی اسمین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. یہ کہا کرتے تھے جی وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ بھی کہہ اٹھے اے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک والی ہوتا ہے. کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک ابو بکر وہ ابو بکر ہے وہ ابو بکر ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا مفہوم ہے کہ ایک شخص جنت میں ایسا داخل ہوگا کہ وہ جہاں سے گزرے گا آواز آئے گی مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر سارے حاضر کے فرمایا ایک شخص جنت میں ایسا داخل ہوگا وہ جدھر سے گزرے گا آواز آئے گی مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے. قربان جاؤ میں ابو بکر کی سادگی عاجزی پہ بھی. عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہم اس شخص کو دیکھ سکیں گے جس کی یہ شان ہوگی وہ جس سمت سے گزرے گا اہل جنت کہیں گے مرحبا مرحبا ادھر آئیے ادھر آئیے. کیا ہم اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا میرے ابو بکر وہ تو ہی ہے. تو دیکھنے کی پوچھ رہا ہے؟ وہ فرمایا میرے ابو بکر وہ تو ہی ہے وہ تو ہی ہے. اے پنڈی کے مفتی جی سن لو حضور فرما رہے ہیں ابو بکر وہ تو ہی ہے وہ تو ہی ہے وہ تو ہی ہے. کو چراغ کو بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. فرمایا ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر احسان جس کا دین پر ہے چرچ